بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے ویورز جانتے ہیں کہ اس وقت میرے یوٹیوب کے اوپر 3 چینل چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ چینل ہے جو میں نے 6-7 سال پہلے بنایا تھا، اور اس میں خالص جو میرے اپنے درس تھے میں وہ اپلوڈ کرتا تھا اور قوم کو ایمان عقیدے کی دعوت دیتا تھا۔ اور اس کے بعد ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ ایک ایسا چینل بنایا جائے جس میں کومنٹس کیے جائیں، جو موجودہ دور کے جو علماء کوئی باتیں کرتے ہیں یا سیاسی لوگ باتیں کرتے ہیں، ان میں جو عقیدے کی خرابیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، اور جو ایسی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے خلاف ہے اس میں ایک مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، رائے دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا حل پیش کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور اس سلسلے میں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، دی یونیک سولوشن ٹو پاکستان کرائسس اور عرب ورلڈ پرابلم اور گلوبل ٹیررزم کے اوپر۔ تو یہ کمنٹس کا یہ چینل ہے جس میں یہ گفتگو بھی کر رہا ہوں۔ اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو جو اپلوڈ ہوتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تینوں چینلز کے اوپر اس کو شیئر کر دیا جائے۔ تیسرا میرا چینل وہ ہے جس کے اندر میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر یا جو ان کے خلاف جو کچھ لوگوں نے کہا ہے وہ اس کو میں پوری طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں اور اس کی تشریح کرتا ہوں تاکہ یہ ایمان عقیدے کی دعوت یہ پھیلے۔ اس کے علاوہ میں ہمارے فوجی جرنیل جو گزرے ہیں ان کے جو بیانات سامنے آتے رہتے ہیں اس کے اوپر بھی میں تبصرہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر کوئی اچھی بات ہو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اس کو مزید وضاحت کرتا ہوں، اور اگر کوئی غلط بات ہو تو میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا تعلق بھی آرمی سے ہے۔ 70th PMA لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا۔ 7 پنجاب ریجمنٹ میں نے جوائن کی۔ آج سے 38 سال پہلے میں اسے ایمان عقیدے کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں 26 سال ہوئے ہیں مجھے، اور مجھے ہوئے ہیں 38 سال۔ ان کا اگر سیاست میں، پاکستانی سیاست میں 26 سال کا تجربہ ہے تو میرا ایمان اور عقیدے کی اس بحث کے اندر 38 سال کا تجربہ ہے۔ اور کچھ لوگ کبھی کہتے ہیں کہ آپ بھائی سیاست میں کیوں نہیں آتے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ جو دین کی بات ہے یہ سب سے بڑی سیاست ہے۔ اس سے بڑی کیا سیاست ہوگی کہ پوری دنیا کا نقشہ بدلی ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر جتنے یہ ہمارے لیڈر ہیں، عمران خان ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، کسے باشد کے ان کی بات حق کے مطابق ہے، یعنی یہ چھوٹی سیاست ہے، یہ چھوٹی ایک پاکستانی لیول کی بات کرتے ہیں یا ایک صوبے کی لیول کی بات کرتے ہیں یا ایک کوئی کونسلری کی بات کرتا ہے۔ تو میری بات جو ہے ایمان کی بات، عقیدے کی بات اس سے بہت اونچی ہے، اس سے بہت اونچی ہے۔ یہ پوری دنیا کا نقشہ بدلی کرے گی انشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اندر امن و سکون آئے گا اس دعوت کے ذریعے انشاءاللہ، اور رنگ جہاں بدلے گا اس دعوت کے ذریعے۔ خیر آئے گی، تبدیلی آئے گی صحیح معنوں میں تو دعوت توحید کے ذریعے آئے گی، رد شرک کے ذریعے آئے گی، طاغوت کی نشاندہی کے ذریعے آئے گی۔ تو آج میرے سامنے ایک جنرل حمید صاحب کا بڑا اچھا یہ کلپ آیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس کو سنیں اور پھر اس کے اوپر میں انشاءاللہ ہلکا سا تبصرہ بھی کروں گا۔ مسئلہ جو ہے وہ انڈیا نہیں، انڈیا ہمارے لیے کوئی چیز نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ جنگ ہم جیت چکے تھے۔ ہمارا مسئلہ ہے واشنگٹن، کہ واشنگٹن کو کیسے ہینڈل کریں۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ واشنگٹن کے ساتھ کیسے لڑ سکتے ہیں، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے واقعی۔ لیکن کیا واقعی ہم کو واشنگٹن سے لڑنے کی ضرورت ہے؟ کیا واشنگٹن واقعی ہمارے اوپر جنگ مسلط کرنے جا رہا ہے؟ کیا واقعی وہ ہمیں اٹیک کر دے گا یا نیوکلیر صلاحیت ہم سے چھین لے گا؟ تو اور طریقے بھی کر رہے ہیں، اور طریقوں سے بھی کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے، آپ نے جو نیوکلیر سائنٹسٹ کے ساتھ کیا، انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے یہ، لیکن اس کی پاکستان کو کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ کیا نیٹو میں شمولیت داخل کرنے کی جو ان کی خواہش ہے وہ قبول کرنی پڑے گی، یا کیا نیوکلیر جو ایسٹس ہیں ان کی جوائنٹ کسٹڈی قبول کرنی پڑے گی؟ اشارہ انہوں نے کر دیا کہ ہم مل کے پاکستان کے ساتھ یہ کام کریں گے، جوائنٹ کسٹڈی۔ دے ول ڈیمانڈ فرام یو، آج نہیں تو کل جوائنٹ کسٹڈی مانگیں گے۔ جوائنٹ کسٹڈی کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسرائیل کی خواہش ہے، یہ امریکہ کی ضرورت نہیں ہے جوائنٹ کسٹڈی۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ جب تک پاکستان
वो महफूज हाथों में ना हो। हमारे जो महफूज आते हैं वो कहते हैं कि हमारे इस्तेमाल के लिए। जब अमेरिका कहता है कि महफूज हाथों में हो तो इसका मतलब है कि उनके महफूज हाथों में हो ताकि ये इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन हमें मिन हैसुल कौम क्या करना है? इस वक्त शुबा नहीं है कि वाशिंगटन की तरफ से मुख्तलिफ हवालों से बहुत दबाव है हमारे ऊपर, लेकिन क्या हमारी तरफ से भी मुतबादिल दबाव है अपनी हुकूमत के ऊपर? क्या इस सर्द जंग के लिए जहां इदारे मौजूद नहीं है तो क्या कौम भी मौजूद नहीं है? जो कौमें अपनी हाकमियत आला का सौदा कर देती हैं सलामती के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने को जंग से बचाने के लिए, उसकी हौलनाकियों से बचाने के लिए, ना वो हाकमियत आला की मुस्तहिक होती है, ना आज़ादी की और सलामती की। ये है असल बात। हमारा अलमिया जो है यही है कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तक उदाव में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदार। गैरत गैरत कौमों के अंदर उनकी गैरत, उनकी अहमियत, जिनकी आज कोई वक़्त ही नहीं रही, वो कहने नहीं दी अमलियत पसंद। ये है जनाब असल मसला जिसकी तरफ इशारा किया है जनरल हमीद गुल ने कि आज अदारे नहीं रहे हैं। वो जो एक अदारों की रोब और दबदबा होता था और कौम उसके ऊपर एतमाद करती थी, अब वो एतमाद उठ गया है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बात करना पड़ रही है। और बतौर फ़ौजी अफसर मैं अपने ऑफिसर्स को और अपने सारे इस फ़ौजी सिस्टम को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है। वो कहते हैं सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। बिल्कुल ये भी ताज़ा मसला है। और ये जो एक रजीम चेंज और ये अंदरूनी मदाखलत और साजिश का एक माहौल बना है और कौम अब अदारों के ऊपर उंगलियां उठा रही है। जिस तरह इमरान खान रियाज की जो तकरीर जिस अंदाज से सामने आई, फिर उसकी पकड़ दकड़ जिस तरह सामने आई, फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जिस तरह हर जलसे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं, ये मामला बहुत आगे चला जाएगा। अभी भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर इन्होंने कहा कि अवाम के अंदर और फिर हाकमियत और फिर गैरत का मामला किया कि गैरत जब कौमों के अंदर हो तो मैं जनरल साहब को कहता अगर ये ज़िंदा होते कि गैरत होती है ईमान के साथ मशरूत है। हया और गैरत ये ईमान के साथ मशरूत है, ईमान खालस के साथ मशरूत है। और जिनके अकीदे ख़राब हों, जो कौमें मुशरक बन जाएं, मुशरक कमज़ोर होता है, बुज़्दिल होता है और बेगैरत भी होता है। तो आज अगर सही मानों में इस कौम के अंदर से गैरत जगानी है, इसको इकट्ठा करना है और अवाम को और अदारों को एक प्लेटफार्म पर अगर लाना है तो उसके लिए जो है ज़रूरी है इस बात की इसके अंदर तौहीद की दावत उठाई जाए, रद्द शिर्क किया जाए और कुफर और शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी इससे बचा जाए। क्योंकि जब अल्लाह आपके साथ होगा फिर कोई कौम आपका मुकाबला नहीं कर सकती है। आपको अल्लाह साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अल्लाह को पीछे कर देंगे, सिर्फ कागज़ों के अंदर चंद अल्फाज अगर आप लिख दें इक़्तिदार आला सिर्फ अल्लाह का है, हकमियत सिर्फ अल्लाह की, इससे क्या होता है? वो अल्लाह ताला देख नहीं रहा है कि ज़मीन के ऊपर इक़्तिदार किसका है, हकमियत किसकी है, किसको ये अपना दाता मानते हैं, किसको ये अपना दस्तगीर मानते हैं, कौन इनका मुश्किल कशा है, रुकू और सजदे ये किसके सामने कर रहे हैं, मज़ारों के सामने, पीरों के सामने या सिर्फ अल्लाह के सामने। तवक्कल किसके ऊपर है, भरोसा किसके ऊपर है, यकीन किसके ऊपर है, उम्मीदें किससे है इसको? कभी अमेरिका से उम्मीदें, कभी रूस से उम्मीदें, कभी चाइना से उम्मीदें, कभी सऊदीया से उम्मीदें और अल्लाह से ना उम्मीदी। और मुझे बता तो सही और काफरी क्या है, और काफरी क्या है? इसी को काफरी कहते हैं। हिंदू अगर अपने बुतों को खड़ा करके पूजते हैं तो आप लटा के पूजते हैं। फ़र्क कोई नहीं, याद रखिए वो भी हमेशा की आग में जाएगा, आपने भी हमेशा की आग में जाना है। और अगर आप जन्नत में जाएंगे तो वो भी जन्नत का दावेदार है। ये किसी ने एक नज़म बड़ी ज़बरदस्त लिखी थी कि हज़रत साहब अगर ईमान अकीदे में ख़राबी की वजह से, कब्रें पूजने की वजह से, मज़ार पूजने के बावजूद अगर तुम मुसलमानों जन्नत में जाओगे तो हिंदू ने कहा मैं भी फिर जाऊँगा। तो बिल्कुल सही कहा उसने। और मोती जवाहरलाल नेहरू की वो तारीख़ी तकरीर मौजूद है तारीख़ के अंदर कि जब उसने अजमेर का उर्स देखा तो उसने कहा कि मेरे जहन में भी कभी कभी ख्याल आ जाता था कि कहीं दो ही कौमें ना हों, लेकिन अजमेर का उर्स देखने के बाद मैं ऐलान करता हूँ ये एक कौम है, इसका मजाज एक है, सिर्फ ये है कि ज़बानें मुख्तलिफ हैं, इनका दीन एक है, इनकी बुनियाद एक है। हम जाके अपने महाराज के सामने सजदा करते हैं, उसको हम दंडवत कहते हैं, दंडवत की महाराज की, दंडवत की। और ये मुसलमान है, दंडवत तो नहीं कहेंगे। ये अरबी बोलता है, उर्दू की इस्तेलाह इस्तेमाल करता है, ये कहता है सजदा ताज़ीमी किया। हम आ जाके फेरे लगाते हैं, ये फेरे नहीं कहता है, ये तवाफ़ कहता है। हम वहाँ भजन गाते हैं, ये भजन नहीं कहता है, ये कवाली गाता है। वहाँ
فرق کوئی نہیں ہے، ایک ہی سا معاملہ ہے۔ وہ وہاں جا کے پرشاد مانتا ہے، یہ مسلمان کبھی بھی پرشاد نہیں کہے گا۔ اگر کہے گا میں پرشاد لے کے آیا ہوں تو گھر والے کہیں گے کافر ہو گئے، ہندو ہو گئے ہو۔ ہاں، جب یہ کہتا میں نیاز لے کے آیا ہوں بابا کی، تو سارے جھوم اٹھتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ ہے بنیادی طور کے اوپر اللہ کے بندو۔ جب تک اس سے توبہ نہیں کرو گے، جب تک اس کو نہیں پہچانو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، تمہاری کوئی خیر نہیں تمہارے اندر آ سکتی ہے، اور کوئی تبدیلی صحیح معنوں میں مثبت تبدیلی نہ قوم کے اندر آ سکتی ہے۔ عمران خان جتنی مرضی کوشش کر لو، محنت کر لو، ہر روز جلسے کرو، ان کو لا الہ الا اللہ کے پھر فریب دینے کی کوشش کرو، جب تک اصلی معنی کی طرف نہیں آؤ گے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ آتا ہے کہ اب آپ نے کسی چوکھٹ کے اوپر جا کے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ جب آپ کہیں گے نا میں نے گنج شکر پر جو سجدہ کیا تھا، بوسہ دیا تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، تب آپ لا الہ الا اللہ کی طرف آئیں گے۔ پھر یہ یا علی مدد کے پٹے بنوانا، پھر یہ آپ کے جلسوں کے اندر میں نے نعرہ حیدری یا علی مدد سنا ہے، اور آپ کے ماتھے پر بل نہیں پڑتی ہے۔ کیوں؟ آپ لا الہ الا اللہ سے ناواقف ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ آپ اپنی طاقت، اپنا روب، اپنا سسٹم قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی غلامی سے نکل کر عمران خان اور محمود قریشی کی غلامی میں آ جاؤ، یہ آپ کی ساری دعوت ہے۔ اور میری جو دعوت ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر ایک انسان کی غلامی سے نکلو، ہر ایک کی غلامی سے نکلو، امریکہ کی غلامی سے بھی، روس کی غلامی سے بھی، چائنا کی غلامی سے، اور کفر و شرک کی غلامی سے، ان مولویوں کی غلامی سے، اس جمہوریت کی غلامی سے نکل کر تم اللہ کی غلامی کے اندر اللہ کی بندگی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل چٹکیوں میں حل کر دے گا۔ تمہارے قرضے اگر چٹکیوں میں نہ حل ہوگے تو مجھے کہنا جو مرضی سزا دینا، میں آپ کو حقیقی بات بتا رہا ہوں۔ میں کوئی ووٹ اور نوٹ اور چندے کی اپیل آپ سے نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ صوفی۔ میں صرف مسلمان ہوں، مسلم ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، واسطے وسیلے کے لائق نہیں، نظر و نیاز کے لائق نہیں، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول، آخری نبی، خاتم النبیین ہیں۔ اب ان کی بات چلے گی، اب کسی اور کی بات نہیں چل سکتی ہے۔ چاہے پوری زمین کے اوپر انسان گلے پھاڑ 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 کر کہیں یہ بات حق ہے، لیکن وہ حق نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حق ہے، میرے اللہ کی بات حق ہے، جو تمہارا بھی رب ہے، اور جس آخری نبی کے تم بھی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن بات نہیں مانتے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، اس کے اوپر مزار نہ بنے، گنبد نہ بنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعویذ گھنٹا شرک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ کتنی باتیں آپ کے سامنے ہیں، کتنا انکار ہو رہا ہے، انکار ہے ہر جگہ۔ کس کو فریب دے رہے ہو میرے بھائیوں؟ مسلمانوں کو فریب دینے کی کوشش نہ کرو، اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش نہ کرو، اور اللہ کو فریب دینے کی کوشش نہ کرو، مارے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔